سر کائنڈلی مجھے ایک کوشچن جو ہے وہ میرے دماغ میں کافی ٹائم سے ہے کہ جو شہادت ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مرا ہوا نہ کہو، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور ہمارے ادھر آج کل جو ہے میں نے کہیں پہ بھی اسلامیات یا اگر ہمیں پڑھائی جا رہی ہے جیسی بھی اسلامیات ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ ملک کے لیے جان قربان والے کرنے کو شہادت کہتے ہیں. لیکن آج کل جتنے بھی ہمارے ملک کے لیے جان قربان کر رہے ہیں ان کو یہ ٹیگ لگا جاتا ہے شہید ہوا ہے، اور انہیں پھر کتنی کتنی توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے. تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مطلب میرے سمجھ سے باہر ہے، یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے، والی جو کوٹیشن ہے اس کو نہیں میں کسی طریقے سے سمجھ پا رہی. تو کائنڈلی اس حوالے سے بتا دیجیے. دو الگ چیزیں ہیں کہ ملک کے لیے اگر بندے نے جان دی ہے اور ملک کے اندر لڑائی اللہ کے لیے ہو رہی تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا ملک کے لیے جان دیے، تو مسلمانوں کا ایک علاقہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، اس علاقے کے اوپر کسی نے دعویٰ بول دیا ہے، آپ اس علاقے کو ہی ڈیفینڈ کریں نا. آپ بندوں کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے تو نہیں کھڑے ہو گئے بندے ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں مسلمان. آپ علاقے کو ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اس باؤنڈری سے اندر نہیں آنا، یہاں پہ جو ڈیمارکیشن ہے اس کے اس طرف اسلام کا انتظام ہے. تو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آپ چاہیں پھر جان دیں آپ اس علاقے کے لیے بھی، کوئی مسئلہ نہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں کیا ہونا ہے، کیا ہونا چاہتا ہے، کیا لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اسلام پہ زندہ ہیں، ان کو مار دیں گے لوگ آ کے، تو آپ اس علاقے کی باؤنڈری کو ڈیفینڈ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ شہید ہی ہوں گے مرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے زمین مٹی اور درخت تو نہیں بچانے نا. ملک زمین مٹی اور درخت تو نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ بچا رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ مجھے اس مٹی سے بہت پیار ہے. تو پھر تو آپ کو ویسے ہی دماغ چل گیا آپ کا. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، لوگ ہی بچا رہے ہوتے ہیں نا، انسانوں کو بچا رہے ہوتے ہیں ہم سارے. سو the question is not, this is not how you look at it. So I'm just saying اسلام کی جس کو روح سمجھ آ گئی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی شہید ہو سکتا ہے، وہ چائنا میں بھی شہید ہو سکتا ہے، وہ انڈونیشیا میں بھی شہید ہوتا ہے، تو روس میں بھی. جب ایک مظلوم کو بچائیں گے آپ ظالم کے ہاتھوں، تو مظلوم چاہے مسلمان نہ بھی ہو، ظالم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ مظلوم کو بچاتے مریں گے اللہ کے لیے نا، کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مرے گا تو شہید ہے. کیوں اللہ انصاف کا انتظام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، کہ میں مسلمان ہونے کے تقاضے سے میں مظلوم کو بچا رہا ہوں. اس کی مثال سن لیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مولویوں نے کچھ عجیب و غریب پینٹ کر کے دیا میں پکچر. اس کے بعد کلچرل سائیکالوجی بھی ہے نا ہماری. شہید کا لفظ تو ایسے فیشن کے طور پہ بتایا، ہر مرا ہوا بندہ مشہور ہوگا تو شہید ہی مرے گا، ایک عجیب سی بات ہے. مطلب انہوں نے خود اڈاپٹ کر لیا، ہیش ٹیگ ایسے شہید ہوئی. سڑک پہ ایک بچہ ہے، بچے کو ایک بندے نے گاڑی کے نیچے کچل دینا ہے، تو 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں سڑک پہ. تو ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، وہ 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں، بچہ ہے اور بچے گاڑی آ رہی ہے، اور گاڑی اتنی قریب آ جائے گی کہ آپ بچے کو ہی بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کو بچایا جائے؟ بالکل بچایا جائے. اچھا، اندر کی آواز ہے نا آپ کی. کیوں آپ کے اندر کی آواز آئی؟ کیونکہ اگر وہ آپ کا بچہ ہوگا تو آپ چاروں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جان کی بازی لگا بھائی بچے کو بچا. یس. مگر اگر اس بچے کا نام طارق مسیح ہے تب بھی بچایا جائے. انسان تو ہے نا، اچھا مسلمان. جی ہاں. اب آپ کے سوال کا جواب آپ کو سمجھ آیا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کیا ہے تو قوم کیا ہے تو جھنڈا کس کلر کا، آپ دیکھتے ہیں مظلوم کون ہے، اس کو بچانا اسلام ہے. آپ کو اللہ کے حکم کا پتہ ہے نا کہ اس وقت یہ نہیں دیکھوں گا کہ بچہ کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، میں نے بچانا ہے اس کو، یہ مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ آپ نے جا کے اس فساد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل کیوں نہیں کیا؟ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، کہ وہ جب بوڑھے بزرگ عورتیں بچے انسان، مطلب نساء عورت، مسلمان عورت نہیں عورت، رجال مسلمان رجل نہیں رجال، آدمی اور عورتوں نے فریادیں کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ ہمیں بچا اس بستی سے نکال. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں تم نے ان مظلوموں کو بچایا؟ سمجھے؟ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ مظلوم، چاہے وہ کافر ہے یا چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مظلوم ہے، مسلمان کام ہے مظلوم کا ساتھ دے گا. ظالم چاہے مسلمان ہے چاہے نہیں، آپ نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے مظلوم کے لیے. یہ ہے اسلام.
آپ بتائیں ایک بھی مسجد سے آج تک یہ ڈیفینیشن ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیشہ فلسطین، یمن، کشمیر، بھائی اور بھی جگہ مظلوم تھے، آپ کو بڑا کرتے ہر مسلمان کشمیر بھی فتح کر لیتا، فلسطین بھی فتح کر لیتا، ہر تیسری گلی میں ایک مظلوم ہے، اس کو بچانے کی ٹریننگ کیمپ اللہ نے کھولے ہوئے تھے. ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے تو اپنے ساتھ والے گھر میں مظلوم ہوتے ہیں، ہم نہیں بچاتے. ہم نے اسکوپ چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہمارا شیوا ہے، چھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ بس پورا کام نہ کرنا پڑ جائے. میں نے آپ سے کہا نا، افریقہ سے انڈونیشیا، آسٹریلیا سے یورپ، ساؤتھ امریکہ سے سائبیریا، جدھر جدھر بھی مظلوم ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے نام پہ لوگوں نے ہمیں بچا لینا آ کے. یہ ہے اصلی مارکیٹنگ اسلام کی. اگر ہم مومن نہ بھی ہوتے نا، ہم خالی محافظ ہو جاتے نا، خالی محافظ ہو جاتے، تو ہمارے پاس اکنامک پاور بھی ہونی تھی، ہمارے پروسپیرٹی ہونی تھی، ہمارے پاس سوشل پروسپیرٹی ہونی تھی، دنیا میں سب سے باعزت لوگ ہم نے ہونے تھے. مگر نہیں، ہم نے کسی کو نہیں بچانا، تو اللہ نے کہا پھر میں تمہیں بھی نہیں بچنے دوں گا، تمہیں بھی نہیں بچنے دوں گا. مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، تم کسی اور کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا، اپنے آپ کو ہی بچاؤ. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی لائف کو اس اینگل سے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے اسلام سے پہلے کی کوئی چیز اسلام میں لانی ہوتی نا، جو بعثت کے پہلے کی تھی، تو میں حلف الفضول کو لے کے آتا. حلف الفضول اگریمنٹ کیا تھا؟ کسی مولوی صاحب کو اعتراض ہونا تو اس کو یہ آرگیومنٹ دے دینا. حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول وہ اگریمنٹ تھا جو قریشیوں اور مکہ کے سرداروں نے کیا تھا. اسلام سے پہلے ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں. کیا تھا اگریمنٹ وہ؟ کہ کسی مظلوم کو ظلم کے ہتھے نہیں چڑھنے، ظالم کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے اس کے لیے. نبی علیہ السلام کہہ رہے میں اس کو اسلام میں لے کے، اتنی خوبصورت چیز ہے وہ. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ امت کے علاوہ کچھ بھی آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ کون سا اسلام پہنچا ہم تک؟ اسی لیے ہم غیرت کی کمی تھے، عزت کی کمی تک کا لیول آ گیا. غیرت ختم کرتی ہے قوم تو اس کی عزت بھی ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی اسلامی غیرت تھی کہ الاسکا کے اندر بھی مظلوم کے لیے ہم پہنچے ہوئے ہوں. اب یہ حالات ہو گئے کہ ہمارے اپنی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے لوگ اور ہم نہیں نکلتے. So this is a bigger problem, the biggest problem. کہ آپ ان ڈیفینیشن تو لے کے آئیں کہ بھائی کیا ہے یہ پاکستان انڈیا؟ no, we are about ظالم and مظلوم. we are not about پاکستان انڈیا. اگر پاکستان میں ظلم کرے گا نا انڈیا پہ، تو پاکستانی مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، ہم تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو نے ظلم کیسے کیا کسی پہ؟ یہ ہے اسلام، مسلم آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے. یہ پاکستان نہیں کھیلتے ہم ظالم اور مظلوم کھیلتے ہیں. پھر دیکھیں پاکستان کی عزت کہاں تک جاتی ہے، اللہ پھر عزت اوپر لے کے جاتے. ہم بس عمران خان، نواز شریف سے باہر نہیں آ رہے. اور یہ ابھی کا فیشن نہیں ہمارا، اس سے پہلے نواز شریف بے نظیر کا فیشن تھا، اس سے پہلے ضیاء الحق اور بھٹو کا فیشن تھا، اس سے پہلے فاطمہ جناح اور ایوب کا فیشن تھا. یہ چھوٹی قوم نے ہمیشہ ایسی گیمیں کھیلی. اسلام کی آئیڈینٹی پہ نہیں آئیں گے تو بڑی گیم نہیں کھیلیں گے. ہمارا ایک ہی کام ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بس. ہم یہ نہیں دیکھتے نام تمہارے کیا ہیں. ایک کا نام، اگر ظالم کا نام محمد علی اور مظلوم کا نام طارق مسیح ہے، I don't care. ہم محمد علی کے خلاف ہی جہاد کریں گے. یاد رکھیے گا، بس یہ سمپلسٹی ہے. اور وہ مرے گا تو شہید ہوگا. اب یہی بات، شہید ہے کیا، اس کی زندگی کا تصور اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے. اب کہانی کھولنا جو ہے نا امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے I did not give you that brain. یہ اتنا بڑا معمہ حل کر دیتی ہے، اتنا بڑا معمہ حل کر دیتی ہے یہ بات، یہ آیت، کہ قبر کا عذاب بھی سمجھ آ رہا تھا. اس سے شہید قبر میں ہی جاتا ہے نا، قبر کا عذاب سمجھ آ رہا تھا. جو کہ شہید نہیں ہوتے ان پہ عذاب آیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں نے وہ برین نہیں دیا، اس گیم میں مت جاؤ. بس یہ ضرور سوچو کہ جو کچھ ہو سکتا ہے نا، جو بھی تمہاری سائنسیں کھولیں گی، سائنسدان کھول کے دیں گے، اس سب کو اکٹھا کر کے ایٹ لیسٹ یہ پکچر لے کے آؤ کہ ہاں یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بٹ یس پاسبلٹی بہت کلیئر ہو گئی ہے. میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں، آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں آیا، وہ ٹویٹر کے اوپر ہم نے شروع کیا تھا یہ سیشن پہلے، اس میں نے ایکسپلینیشن دی ہے. اور شہید بہت ہی بڑی جرا ہے. ہمارا آرگیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک میں کہا کہ شہید کا تصور تم اس کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
reality is of a totally different definition. और जो तुम्हें छोटा सा मैंने कुर्रा दिया है, तो बस इसी के अंदर अपने आप को फिरौन साबित ना कर लेना. तुम इसी के अंदर हो भी, इससे बाहर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा. जब आसमान के दरवाजे खुलेंगे, कुरान पाक की आयत सुना रहा हूं कि जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और दोस्त की आपके लिए आसमान अपने दरवाजे नहीं खोलेगा. समझ रहे? सो समझने की कोशिश करें कि शहीद की इस आयत के बाद तो अल्लाह ताला ने मतलब वो वाला पेज खोल के दिखाया हमें कि जो उस कायनात की तरफ खुशबू आती है कि वो उधर जन्नत भी नजर आती है, उधर सारे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की एक खास महक नजर आ रही है हमें. जब अल्लाह ताला खुद कह रहे ना कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर ये इनको रिज़्क मिल रहा है जैसे कि तुम्हें मिल रहा है, ऐसे ही जिंदा है जैसे कि तुम जिंदा हो, मगर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते. आप पीछे में क्या मतलब, और क्यों मैं रॉकेट साइंस में जाऊं? अल्लाह ने सिंपली बोल दिया कि वैसे ही जैसे तुम हो, इनको मरा हुआ ना कहो, ये हकीकत में जिंदा है. अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं कब से इस सेशन में बोल रहा हूं. क्या लफ्ज? रियलिटी. द रियलिटी दैट यू डोंट you cannot comprehend, but the reality that actually I know as the maker of every reality, ये असल में जिंदा हैं. ये अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में बात की. सो इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ इधर ही और ये सारा कुछ इधर नहीं है. इतना उर्दू बोलिए और दिमाग की नसें फट जाती हैं कि शहीद इधर ही दफन है, मगर इधर नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन में नहीं है वो, मगर है इधर ही. ठीक है. सो एक दफा एक पाकिस्तानी स्कॉलर, पाकिस्तानी मौलवी साहब को, ये मुल्ला उमर के दौर की बात है, और बहुत ही बड़ा इन्होंने कोई फतवा लगा दिया उनके ऊपर, को पता नहीं क्या फतवा लगाया. आई डोंट नो, आई वाज नॉट फॉलोइंग दैट, बट आई रिमेंबर द कोटेशन दैट दे गिव. मुल्ला उमर के जो स्पोक्समैन थे, दे सेड कि आपको बहुत ज्यादा पता है कि हम गलत है और आप ठीक हैं, तो ऐसा करते हैं, आप अपनी कब्रें उखेड़ लें, हम अपनी कब्रें उखेड़ लेते हैं. हम अपनी कब्रों में से मुर्दे निकालते हैं, आप अपनी कब्रों में से निकालें, आपको पता चलेगा कि सही कौन गलत कौन है. उसका मतलब पता क्या था? हमें तो पता है कि शहीद नहीं मरता, समझ आ जाएगी, नजर आ जाएगी. पाकिस्तानी स्कॉलर्स को उन्होंने ऐसे एक थप्पड़ रसीद किया कि ज्यादा ना हमें फतवे लगाओ या हमारे सही गलत की बातें बताओ. आपके अपने सही के ऊपर जो लोग मरे हैं उनको आप कब्र में से निकालें, और हमारे सही के ऊपर जो मरते हैं हम खुद ही फैसला हो जाएगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग कि बेटा इस्लाम एक ही है, डेफिनेशन एक ही है, कुरान एक ही है. अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उन आयतों का तर्जुमा मेरी कब्रों में पूरा उतरता है या तेरी कब्रों में पूरा उतरता है, कि शहीद कौन हुआ है. ठीक है. सो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये कोटेशन इसलिए दिया है बिकॉज रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे जब मैंने ये इनके खतूत छपे हुए, उस वक्त तो ये पीटीवी या पता नहीं क्या इसके ऊपर चल रहा था ना ये सारा प्रोग्राम. तो इट्स सच अ वियर्ड कोइंसिडेंस दैट टुडे ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आर कमिंग, इवन दो मैंने ट्विटर पे जो सवाल लिया था वो कोई और ऑडियंस है और ये यूट्यूब पे कोई और ऑडियंस है. सो लेट्स अच्छा ही होगा इसका टाइटल रबिया चेंज कर दीजिएगा इस पूरी वीडियो का. Okay, last question please. Last question I'm going to take from